السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد زمان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جن کے اسلام پہ بہت زیادہ احسانات ہیں اور وہ باپ بیٹی مجھے بذات خود بھی ان کی شخصیت سے بہت پیار ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی ہیں اور حضرت عمر فاروق نے اعلان نبوت کے 5 سال بعد اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ جب میری عمر 10 سال تھی تو میں نے اپنے والد کی دعوت اسلام پہ اسلام قبول کیا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کی ساری فیملی نے اسی دن اسلام قبول کر لیا تھا جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کی 4 بیٹیاں اور 9 بیٹے تھے اور حضرت حفصہ ان میں لائق بچی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی اس لائق بیٹی کا نکاح حضرت خنیس بن حذیفہ سے اس وقت کیا جب حضرت خنیس بن حذیفہ ہجرت حبشہ سے واپس مکہ تشریف لائے تھے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق ایک غیرت مند، نہ ڈر، بہادر، معاملہ فہم اور سفیر ٹائپ کے آدمی تھے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کی یہ خصوصیات ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوئی تھی۔ ناظرین، جب مشرکین مکہ کے ظلم مسلمانوں پہ حد سے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان میں حضرت خنیس بن حذیفہ اور ان کی بیوی بھی شامل تھے۔ ناظرین، اس سے کچھ ٹائم بعد بدر کا معرکہ ہوا۔ حضرت خنیس بن حذیفہ بدر میں جوان مردی کے ساتھ لڑے اور مشرکین کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، حضرت خنیس بن حذیفہ کو جنگ بدر میں بہت سے زخم آئے، پھر بعد میں ان کا مدینے میں علاج ہوتا رہا۔ ناظرین، ان کے یہ زخم ٹھیک نہ ہوئے اور وہ ایک دن وفات پا گئے۔ ناظرین، جب حضرت خنیس بن حذیفہ فوت ہوئے تو حضرت حفصہ کی عدت شروع ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عدت پوری ہوئی تو حضرت عمر فاروق کو اپنی اس لائق بچی کی فکر ستانے لگی، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے۔ ناظرین، جنگ بدر کے دوران ہی حضرت عثمان غنی کی بیوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی سے بات کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر فاروق سے 2-3 دن کا ٹائم مانگا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے دوبارہ حضرت عثمان سے پوچھا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے سنی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی صاف صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق کو ان 2 ہستیوں نے انکار کیا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے۔ تو وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئے اور پورا معاملہ ان کو سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حوصلہ دیا اور کہا، اے عمر، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے داماد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات سنی تو وہ مطمئن ہو گئے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حق مہر کے عوض حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق کو حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق ملے اور انہوں نے کہا، اے عمر فاروق، آپ کو ہماری بات سے دل دکھا ہوگا، آپ ہماری بات سن کے پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن ہمارے بھائی بات ایسے ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہم ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور وہ امت کی ماں بنے گی۔ اے عمر، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا راز رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے
ہم نے آپ کو نہیں بتایا اور ہم نے شادی سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پڑھی لکھی ہیں، سنجیدہ ہیں، گفتگو گو ہیں، بات کر لیتی ہیں اور اسلام میں محنت بھی کرتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی صحابیہ، اس وقت کی، اس دور کی عورتوں کی محدثہ، عورتوں کی مفتیہ حضرت شفا بنت عبداللہ، ان کو کہا کہ آپ گھر آیا کریں اور حضرت حفصہ کی اگر کوئی تعلیم باقی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کر دیں۔ حضرت شفا بنت عبداللہ ڈیلی بیسس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرہ کرتی اور ان کی تعلیم میں کوئی کمی ہوتی تو اس کو پورا کرتی۔ ناظرین، حضرت حفصہ 10 سال اور کچھ روایت میں 8 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی تو ان کا علم دن بدن بڑھتا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ کے مخاطب ہوئے، پھر بائیں مڑ کے حضرت حفصہ سے کہا کہ اے حفصہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی تقوی دار ہے اور روزے دار ہے، روزے قیامت بھی جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے عورتوں میں علم میں، تقوی میں، طہارت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت حفصہ کو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہوتی، کوئی سوال کرنا ہوتا تو بلا جھجک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کو ان کی کسی بیوی نے کہا کہ حضرت حفصہ بلا جھجک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے اور کہا کہ اے بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، لحاظ کے ساتھ بات کیا کرو، بلا جھجک بات نہ کیا کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو چپ کرا دیا اور کہا اے عمر، وہ بات کھل کے کرتی ہے، وہ بات سچی کرتی ہے، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت کی عورتوں میں اگر کسی کو قرآن مجید کے مسائل ازبر ہوتے اور اگر کسی کو قرآن مجید کی آیات پہ عبور حاصل ہوتا تو حضرت حفصہ ہی تھی۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن مجید کو پہلی بار کاپی کی شکل میں بنایا گیا، اس قرآن مجید کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھا گیا۔ حضرت حفصہ قرآن سے بہت پیار کرتی تھی اور حافظ قرآن بھی تھی۔ ناظرین، حضرت عثمان کے دور میں جو قرآن مجید کی مختلف کاپیاں بنائی گئی ہیں وہ اسی قرآن کو جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ احسان حضرت حفصہ کا پوری امت مسلمہ پر اور اسلام پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حفصہ کے بھائی تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی، آپ کے پاس میری بہت سی زمین ہے جو مجھے باپ کی طرف سے ملی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں بہن، آپ کی وہ زمین میرے پاس امانت ہے۔ تو انہوں نے کہا اس زمین کی پیمائش کر کے لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس زمین کی پیمائش کر کے لائے تو انہوں نے کہا اے بھائی، مجھ سے وعدہ کرو، میں جو بات کہوں گی وہ مانو گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا اپنی بہن سے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میری یہ ساری زمین غریبوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس اقدام کا صلہ یہ دیا کہ ان کا گھر اس جگہ میں شامل کر لیا جو آج روضہ رسول ہے۔ ناظرین، گنبد خضرا پہ ان کے گھر کو شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سے 10 سال رہی اور انہوں نے 63 ایئرز عمر پائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 ایئرز تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان سے بہت پیار تھا۔ ان کے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر بنی تھی۔ ناظرین، حضرت حفصہ جب فوت ہوئی، عامل مدینہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور حضرت ابو ہریرہ نے کاندھے پہ اٹھا کے ان کو جنت البقیع میں لے گئے۔ 5 بندوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا، جن میں 2 بھائی اور 3 بھتیجے تھے۔ ناظرین، یہ وہ شخصیت تھی جن کے امت مسلمہ پہ بہت سے احسان ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے
کہ میں اس کتاب کی خود حفاظت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود حفاظت کی اور آگے اپنے جو نائب بنایا وہ حضرت حفصہ تھی جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اور پھر اس کی کاپیاں ہوئیں اور آج ہمارے پاس وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ ناظرین، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔